بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکمہ و میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوب رو کنیزیں زر و جواہر کی تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر نوجوان بیٹا مر گیا تھا، اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے، اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حکمہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں، اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی، مگر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکمہ و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واز کہا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی واز نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چیوٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش ہوا گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ کتاب میں ہے۔ اور مسلمان جب آپ سے دین کے اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے، اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں، اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین و شہداء و عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسرے کی راہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا
کہ میرا واز سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رساں نہیں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واز کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرنے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا واز محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرر نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ وہ امر نواہی کا سدباب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ مکمل ہوا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔